جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف کی طرف ہوا تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹھہرے، لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے زندگی میں بہت مشکلیں دیکھی، بڑی تکلیفیں دیکھی، لیکن میں نے آج تک طائف سے مشکل ترین دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا۔ اس وقت اس کا بھائی سیوا بھی وہاں پر موجود تھا۔ ویسے تو یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جب سیوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو دکھ ہوا۔ اس نے اپنے غلام عداش سے کہا، عداش، ایک پلیٹ میں انگور رکھو اور وہ شخص جو پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ عداش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے، جس پر عداش کو بڑا عجیب لگا اور اس نے کہا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کہا؟ اس علاقے میں نے کبھی کسی کو ایسا کلام کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا، میرا نام عداش ہے، میں ایک عیسائی ہوں اور میں بابل کے شہر نینوا سے ہوں۔ آپ نے کہا، اچھا، تم یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو؟ عداش نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یونس ایک پیغمبر تھے اور میرے بھائی تھے۔ جسے خدا نے یونس کو پیغمبر بنایا، اسی خدا نے مجھ کو بھی پیغمبر بنایا۔ عداش یہ سن کر انگوروں کی پلیٹ ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، آپ نے وہ بات بتائی ہے جو سوائے ایک پیغمبر کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی وقت عداش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔